اور پھر بھارت یہ انکار کر دیتا ہے کہ پاکستان میں وہ نہیں جائے گا، کیونکہ جب تک پاکستان کراس بارڈر پر ان کے ٹیررزم میں انوالو رہے گا تو ہم پاکستان میں نہیں جا اس پہ بحث ہو رہی ہے اور آج آپ اور میں بھی بات کر رہے ہیں. لیکن سر پاکستان کے اوپر جب بھی الزام لگا ہے، یا جیسے ممبئی اٹیک کا تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیا تھا، لیکن کیوں کیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کی غلط حرکتیں میں کہوں گی، کیوں کری جاتی ہیں کہ بار بار جس سے اور مزید تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بھارت سے؟ دیکھیں پاکستان میں تو یہ حرکتیں انہوں نے پالیسی بنا کے کیا تھا. یہ چیز کسی بھی آپ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے بحیثیت ریاست وہ خراب ہوتی ہے دنیا بھر میں. یا تو دیکھیے آپ ایک پالیسی بنا لیجئے کہ ٹھیک ہے بھارت کے پاس چیئر ہے تو تمام جو میٹنگز ہیں وہ اٹینڈ کریں گے. ایک طرف تو آپ کچھ میٹنگز آپ آن لائن اٹینڈ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اس ماہ کے آخر میں ایس سی او کے ڈیفینس منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہ آپ اٹینڈ نہیں کریں، ہمارے ڈیفینس منسٹر اس میں نہیں جا رہے. اور مئی کے جو پہلے ہفتے میں ہو رہی ہے فارن منسٹرز کی میٹنگ، اس میں ہمارے فارن منسٹر جا رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں کوئی خاص ایکٹیویٹی ہے نہیں، اس کے علاوہ کہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اور جو ریٹس ہے ان کا ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر جو اس کا ہیڈ کوارٹرز تاشقند میں وہ کچھ ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ اور شنگھائی کوآپریشن کی فی الحال کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ان دا سینس ایک اس کی ایک سمبولک پولیٹیکل اہمیت، ڈپلومیٹک اہمیت تو ہے، لیکن ابھی وہاں پہ کوئی انٹرا آرگنائزیشن کوئی ایسے کوآپریٹو فریم ورکس اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے سالوں میں یہ ہوگا. تو اس میں جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو ہے فارن منسٹر وہاں جا کر کیا اچیو کریں گے. دوسری طرف میں نے یہ بھی پروپوز کیا کہ آپ بالکل پارٹیسپیٹ کیجیے، لیکن اپنی جو پارٹیسپیشن کو تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کر دیجیے. آپ منسٹر آف اسٹیٹ کو بھجوا دیجیے، دیٹ وڈ بی پرفیکٹلی فائن. اور جہاں آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی اور وہاں پہ آپ اپنی جو ہے ایک لحاظ سے دنیا بھر کو یہ بتائیں گے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں اور کشمیر کو لے کر بھارت نے جو غیر آئینی اقدامات دیے، پاکستان اس سے بہت ناراض ہے. اور جب تک وہ اس معاملے پہ بات چیت نہیں ہوگی یا اس کا حل نہیں نکالا جائے گا جموں اور کشمیر کا، اس وقت پاکستان بھارت کے ساتھ وہ نارمل انگیجمنٹ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ ملٹی لیٹرل فورمس میں کیوں نہ ہو. اور یہ موقع تھا جب ہم اپنی ایک لحاظ سے پرنسپل پوزیشن کو ری انفورس کرتے، دنیا کو بتاتے، لیکن ہم نے یہ موقع شاید اب گنوا ہی دیا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو کیا سمرقند میں جو افغانستان پہ کانفرنس ہوئی نیبرس کی، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی؟ وہاں پہ زیادہ ضروری تھا جانا، میں سمجھتا ہوں ہمارے وزیر خارجہ کا. وہاں تو وہ گئے نہیں، وہاں بھی روس کے فارن منسٹر تھے، چین کے فارن منسٹر تھے. تو اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہاں موقع ملے گا بھارت میں، گوا میں، کہ جی فارن منسٹر سے ملاقات ہوگی چین کے، روس کے، تو وہاں بھی ہو سکتی تھی. وہ آپ نے موقع ضائع کر دیا جہاں پہ آپ کو جانا چاہیے تھا. افغانستان ہمارے لیے فار مور امپورٹنٹ اس وقت شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سے، کہ ہم وہاں تو گئے نہیں اور ہم دل اپنا بھارت جانے کے لیے بے چین ہو گئے ہیں. مجھے اس کی قطعاً کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کر ہم اپنی، اور پھر اس کا کیا اثر ہوگا جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں پر، یہ بھی آپ جانتے ہیں. گو کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مذاکرات ہوں، ایک تعلقات آگے بڑھیں، جموں اور کشمیر کا تنازع حل ہو، لیکن بھارت تو اس موڈ میں ہے ہی نہیں. تو آپ بجائے اس سے کہ آپ بھارت پہ پریشر بلڈ کریں، آپ تو بالکل تسلیم ہی کر رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ بس ٹھیک ہے جی اب معاملات کو آگے بڑھائیں. اگر اب جو ہے آپ میرا تو پروپوزل اوریجنل یہی تھا کہ آپ وزیر مملکت کو بھجوائیے اس فارن منسٹرز کانفرنس کو، جو سمٹ آئے گی تو اس میں آپ وزیر خارجہ کو بھجوا دیجیے. دیٹ وڈ ہیو میڈ سینس. اب کیا پرائم منسٹر کو بھجوائیں گے ایس سی او کی سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے؟ اس وقت پاکستان نہ جانے کیا حالات ہوتے ہیں، جو اس وقت حالات پاکستان میں اتنی انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل ایک خلجان کسی کیفیت ہے کہ کوئی بھی یہاں سے چلا جائے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی جب تک ایک 5 سالوں کے لیے نئی حکومت نہیں آ جاتی. وہ جب بھی آتی ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں تو اپنی جو پرنسپل پوزیشن ہے اس کو آپ کیوں خواہ خواہ میں ویکن کر رہے ہیں؟ یہ میرا صرف نقطہ ہے. اور اگر ہے تو پھر کنسسٹنٹ رہیے، پھر جو بھی کرنا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ کیجیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ فارن منسٹر کو بھجوائیں، ڈیفینس منسٹر کو نہیں بھجوائیں. جو کلائمیٹ سمٹ، وہ چینج کی جو ایک ایس سی او کی میٹنگ تھی، وہ بھی ہماری منسٹر شہری رحمان صاحبہ نے آن لائن اٹینڈ کی. تو یہ باتیں نہیں ہوتی، وہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. اب نہ جانے کیوں یہ فیصلہ ہوا ہے. اب اگر فیصلہ ہو ہی گیا، پہلے تو میں درخواست یہی کروں گا کہ اس کو ری وزٹ کریں، اپنی پوزیشن پہ کچھ عرصہ تو کھڑے رہیں، دیکھیں تو صحیح اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اور پھر اگر آپ نے جانا ہی ہے تو خدا را کوئی بائی لیٹرل میٹنگ مت کیجیے گا بھارت کے ساتھ، کیونکہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ بھارت کے جو ترجمان ہیں انہوں نے روم اوپن چھوڑا ہے. اس پہ بحث ہو رہی ہے اور آج آپ اور میں بھی بات کر رہے ہیں. لیکن سر پاکستان کے اوپر جب بھی الزام لگا ہے، یا جیسے ممبئی اٹیک کا تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیا تھا، لیکن کیوں کیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کی غلط حرکتیں میں کہوں گی،
کیوں کری جاتی ہیں کہ بار بار جس سے اور مزید تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بھارت سے؟ دیکھیں پاکستان میں تو یہ حرکتیں انہوں نے پالیسی بنا کے کیا تھا کہ ٹو میک، وہ کیا کہتے ہیں، 1000 کٹس انڈیا میں ٹو بلیڈ انڈیا. وہ اصل میں اگر آپ پاکستانی یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے پوچھیں تو یہ ان کا یہ کہنا ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ کریکٹ، کہ دیکھیں بھارت نے ہمارے ملک کو توڑا ہے تو اب ہم کیوں نہ ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیں. مجھے خود کہا ہے لوگوں نے. وہاں پہ بھی حقیقت یہ ہے کہ جب تک بنگالی آپ کے خلاف نہیں تھے ہوئے تو بھارت نے ان کی اس جنگ کے اندر یا اس پالیٹکس میں کوئی اوپن حصہ نہیں لیا. وہ تو جب آپ نے دیکھے، میں نے کئی دفعہ کہا کہ 65 وار میں اگر انڈیا چاہتا دے کوڈ جسٹ واک انٹو ایسٹ پاکستان، کیونکہ وہاں پہ تو ہم نے ڈیفینس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا رکھا ہوا. لیکن وہ تو نہیں گئے. وہ تو 71 میں جب سول وار ہوئی اور بہت ہائی لیول پہ قتل عام بھی شروع ہو گیا، تب لوگ جب پاکستان کے خلاف ہو گئے بنگالی، تو دین انڈین انٹروینشن جو ہے یا ہیلپ آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے دینی شروع کی. ان کو بیسز پرووائڈ کی، ان کو ریفیوجی کیمپس بنائے. تو آل دیٹ از ٹرو. لیکن پاکستان میں تو پھر اس کے بعد نا افغان جہاد کے بعد انہوں نے پورا کشمیر کے اندر جو ہے، بلکہ جو ان کی اپنی ایک کشمیریوں کی رنجش تھی انڈین گورنمنٹ کے ساتھ، اس کو جا کے انہوں نے اس کا ستیہ ناش کیا اور وہاں پہ اسلامسٹ گروپوں کو مضبوط کیا کہ پاکستان کا کشمیر بنے گا پاکستان والی، اور نعرہ لگا کے ایسے جو لوگ تھے جو کہ ایک تھرڈ آپشن کے حق میں تھے، جس کا میں بتا دوں کوئی چانس نہیں ہے کبھی مکمل ہونے کا. ہاں جی، وہ بھی نان سینس ہی ہے. تو اس کو انہوں نے زیرو کیا اور اپنا پاکستانی لابی کو وہاں پہ مضبوط کیا. اس میں پھر آپ انڈین اپنا پوری اسٹیٹ کی مائٹ کے خلاف یہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو خون وہاں بہت بہا، وہاں کے کشمیری پنڈتوں کو بھاگنا پڑا. ہاں جی، یہ سارا کچھ ہوا ہے. سو پاکستان کی یہ حرکتیں جو ہیں پاکستان کے لیے بڑی ان سے بہت نقصان ہوا ہے پاکستان کا. لیکن پلوامہ پہ اب ایک اور قسم کا ایک سیناریو بنتا جا رہا ہے کہ who did what and who benefit out of it. تو یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے اور اس کا اوریجن انڈیا سے ہے. لیکن سر ملا کیا، ان کو حاصل کیا ہوا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی طرف سے سب کچھ کیا جاتا رہا ہے، طرح طرح کے اٹیکس ہو گئے، پلوامہ ہو گیا، ممبئی اٹیک ہو گیا، یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، کیا یہ وہ ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو یہ کہتے ہیں، کیا ان کی طرف سے ہے یا جو مین اسٹیٹ ہے وہ کروا رہی ہے یا دیکھیں جی، کرواتی نان رہی ہے؟ اسٹیٹ بات سنیں، نان اسٹیٹ ایکٹر تو ہیں اور وہ پالے انہوں نے ہی ہیں، اسٹیٹ والوں نہیں پالے ہوئے ہیں نا. کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر 2 دن نہیں ٹک سکتا اگر اسٹیٹ نہ چاہے. سمجھ گئے آپ؟ اسی لیے میں نے بار بار اپنے انٹرویوز میں کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر از ناٹ اے لیگل ٹرم.